ابتدا ہے رب سمیع و بصیر کے بابرکت نام سے جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنایا اور لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر جنہوں نے سب سے پہلے اسلامی فلاحی ریاست کا تصور پیش کرتے ہوئے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی اور پھر اسے دنیا کی تمام حکومتوں کے لیے ایک مثال قرار دیا۔ حاضرین تقریب جنڈ شہر میں منعقدہ آج کا یہ پروگرام پاکستان پیپلز پارٹی جنڈ کے مرکزی سیکریٹریٹ کی افتتاحی تقریب کے ساتھ ساتھ ایک شمولیتی جلسہ بھی ہے۔ میں آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کو اپنی طرف سے اور چودھری مختار احمد صاحب کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی اس تقریب سعید کا باقاعدہ آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے کیا جائے گا جس کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے جناب عمران حیدر شاہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ کر اگر کوئی ابتدا نہ کرے، درود پاک پڑھ کر اگر کوئی ابتدا نہ کرے اسے چاہیے کہ پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ چراغ حب نبی کر کے دیکھتے روشن مجال کیا ہے حفاظت جو پھر ہوا نہ کرے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے جناب محمد شریف بھٹی۔ پتھر کو یوں تراشا، پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا اور سارے جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک اشعار آپ کی نظر کروں گا، سب حضرات دل سے درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، اور اس طرح مجھ کو بلائیں گے حضور، یہ دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے، یہ دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام علاقے کی جانی پہچانی معروف شخصیت جناب سردار سلیم حیدر خان صاحب، جناب ملک جلیل اوان صاحب، جناب چودھری مختار علی خان صاحب، جناب ملک وزیر بیگ اوان صاحب، جناب ہمارے جنڈ کا فخر جناب لالا محمد خان صاحب، جناب سابق کونسلر ملک تاج خان صاحب، جناب ہمارے علاقے کی جانی پہچانی شخصیات اور
سید بادشاہ سید انوار شاہ صاحب سید واجد شاہ صاحب دیگر دوست احباب جو بھی حضرات دور و نزدیک سے تشریف لائے آج کی اس بھرپور میٹنگ میں آج کی اس انتظامیہ کی طرف سے ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا یہ اکٹھ یہ جلسہ باقاعدہ طور پر سردار سلیم حیدر خان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ پبلک سیکریٹریٹ جس کا آج افتتاح ہے اس کا یہ اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کو جو زحمت دی گئی ہے یہ آج اس مرکزی پبلک سیکریٹریٹ کا افتتاح ہو رہا ہے۔ آپ کے پاس سامنے بیٹھی شخصیات سٹیج کی زینت بنے تمام حضرات اور خصوصاً بالخصوص اپنے علاقے کی صحافی برادری اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے تمام دوست احباب، آپ لوگوں کا اپنا جھنڈ گھر ہے، پھر بھی ہم آپ لوگوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ چودھری مختار صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، چودھری مختار صاحب آپ علاقے میں کونسلر ہوتے ہوئے بھی ایک بے دھڑک نڈر نوجوان ہو کر بھی آپ نے اپنے شہر کی نمائندگی کرتے ہوئے کہیں بھی کسی موڑ پر میرے خیال میں کوئی شخص بھی آپ کے گھر چلا گیا راستے میں مل گیا آپ نے کبھی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ ماشاءاللہ آپ کی آواز بھی سنی جاتی ہے، آپ کے دوست احباب بھی آپ اپنا ایک ہلکا احباب رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے یہ یقین ہے کہ سردار سلیم حیدر خان صاحب میرا سیاسی کیریئر اپنے علاقے کی پہچان بہت سے سٹیجوں کی زینت بنتا ہوں، بڑے بڑے رہنما ہمارے دوست ہیں علاقے میں آتے ہیں۔ سردار صاحب میں ایک حوالے سے آپ کو ضرور جانتا ہوں کہ ہمارے علاقے کا نوجوان ایک بات ضرور کہتا ہے کہ سردار سلیم حیدر خان آپ ایک لیڈر، آپ کام کرنے والے، آپ دلیر اور انشاءاللہ آپ ایک بہادر شخص ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ جیسے نوجوان ہمارا علاقہ سردار صاحب بہت پسماندہ ہے، ہمارا علاقہ بہت زیادہ پسماندہ ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ پہلے بھی وزیر مملکت بھی آپ منتخب ہوئے، مختلف پارٹی نے گورنمنٹ نے آپ کو بڑے بڑے عہدوں پر آپ کو رکھا، آپ کا ایک نام ہے۔ انشاءاللہ یہ نوجوان مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کی قیادت میں یہ نوجوان مایوس نہیں ہوگا۔ آپ کے ساتھ جھنڈ سے ملک جلیل امان صاحب، جناب چودھری مختار صاحب اور خصوصاً میرے نہایتی واجب الاحترام اور مجھ سے چھوٹے میرے پیارے بھائی وزیر بیگ جیسے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ نوجوان وہ ہیں جو قافلہ آپ کا چلے گا، انشاءاللہ یہ لوگ اپنا ہلکا احباب بھی رکھتے ہیں، انشاءاللہ جھنڈ شہر میں یہ اپنے دوست احباب بھی رکھتے ہیں، برادری والے لوگ ہیں۔ انشاءاللہ سردار صاحب جھنڈ شہر کی جو بنیاد چودھری مختار نے رکھ دی ہے، انشاءاللہ آپ کو جھنڈ شہر سے کامیابی ملے گی۔ ہم نے گزار دی فقیری میں زندگی، ہم نے گزار دی فقیری میں زندگی، لیکن کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ دل کو جلا کے دی ہے زمانے کو روشنی، جگنو پکڑ کے ہم نے اجالا نہیں کیا۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا آج کی اس تقریب کے آرگنائزر اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والے ہمارے انتہائی معزز رہنما جناب چودھری مختار احمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب میرے سٹیج بیٹھے ہوئے سارے دوستوں، پنڈال میں بیٹھے ہوئے سارے بھائیوں، السلام علیکم۔ بڑی مہربانی، بڑا شکریہ۔ سیدھی گل آپ نہیں کرا، کیڑی لوڑ اردو چلے۔
तुसें सारे भरावां टाइम कड्ढा आए हो, बड़ी बड़ी मेहरबानी। जनाब सरदार साहब, मैं 2001 की पहली दफा इलेक्शन लड़ा काउंसलर ना, मेजर ताहिर सादक साहब जनाब मैं ते सद्दा पहली दफा। उस वेले 14 वोटां मैं दित्ती मान लो मेजर ताहिर सादक साहब, 8 वोटां तो जिते है जनाब मेजर ताहिर सादक साहब पहली दफा जिला नाज़ुम बने, उतो लैके 2017 तक, बल्कि 18 ने भी इलेक्शन तक मैं मेजर साहब नाल आया। तो जिसले मेजर साहब साड़ी सीट छोड़ी तो मैं फरदे वह बगैर करने सलाह की मैं मेजर साहब छोड़ दिता भी मेजर साहब तो साढ़े नाल ज्यादती की ते इसने मैं और तो कुछ नहीं, मैं आप छोड़ सकूंगा जनाब। 18 तो गिन गए तो हम 2023 आ गया। सरदार साहब शमूलियत पे करेने जनाब नाल ते इस आसरत पे करेने भी असी जिस बंदे नाल भी लगने तक दो उसने तन मन धन नाल कदे भी काम नहीं भी इतरोई दो रोज कर साथ मेहरबानी करनी मैडी जड़ संगी साथी अड्डे इलाके ने मसाइल पहली तो गल है जनाब तंग ना करें तो कोई यदि करें फस भी बहने तो थोड़ी जी साढ़े ना मेहरबानी करनी। बाकी सारे संगी बड़े शुक्रिया, मैंने रात होना गल कर मैं तो रोज जिक्र ना थोड़े ना। अस्सलाम वालेकुम। हमारी इस्तकामत से जमाना खूब वाकिफ है, हमारी इस्तकामत से जमाना खूब वाकिफ है, न हमसे मंजिलें छूटी न हमने यार बदले हैं। सामीन, मेरे अगले मुकर्रर इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान मैं मलिक जलील अवान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और मुख्तसरन अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब मलिक जलील अवान साहब मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तालियों से इस्तकबाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम मेरे कहद मेरे लीडर जनाब सबका वफाकी वजीर सरदार सलीम हैदर खान साहिब, जनाब मलिक आसिफ हजात खान साहिब सदर किसान विंग अटक, जनाब सफदर खान साहिब एडवोकेट, जनाब पीर जवाद अली शाह साहिब और तमाम मौजूदीन इलाका, मेरे बुजुर्ग मेरे भाई जन की शहरियों को मेरा सलाम। मेरा तल्लुक आज से 42 साल से पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना झुका न बिका, ना ही शाखे गुल छोड़ी और ना ही आशियां बदला, जहां था वहीं आज खड़ा हूं। और अल्लाह पाक के फजल से जो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने मुझे इज्जत दी, जो मुझे नाम दिया, मैं आज भी पाकिस्तान पीपल पार्टी को उस एहसान का बदला नहीं चुका सकता। वो कहते हैं कि भुट्टो की असमत को तराजू में न तौलो लोगो, भुट्टो की असमत को तराजू में न तौलो लोगो, भुट्टो तो हर दौर में अनमोल रहा है। जनाब इलाका, यहाँ मेरे बहुत काबिल इज्जत काबिल एहतराम भाई बैठे हैं। मेरी तमाम भाइयों के सामने चंद गुजारिशात हैं कि मैं यहाँ ही पैदा हुआ, यहाँ ही जवां हुआ, अब बुढ़ापे की तरफ गामजन हूँ। आज तक मैंने इतना मुखलिस लीडर, ईमानदार लीडर, सोमो सलावात का पाबंद लीडर, सच बोलने वाला लीडर और रात दिन कारकुनों की बात सुनने वाला लीडर मेरा ख्याल है सरदार सलीम हैदर खान साहब के अलावा मैंने नहीं देखा। बड़े बड़े लोग आए, वेलकम, उनका हक था, उनका हल्का है, और भी आएंगे। हमने इंशाल्लाह शराफत की सियासत करनी है, हर आदमी को इज्जत देनी है। हम उन लोगों में नहीं कि किसी की पगड़ियां उछालें या किसी की जात पर जाएं, इंशाल्लाह नहीं जाएंगे। वोट कौम की एक अमानत है। मेरे दोस्तों भाइयों, आपने ये देखना है कि इतने साल से जंड शहर में क्या हुआ, आपने सोचना है। अल्लाह ने आपको एक बहुत बड़ा मौका दिया है। वो कहते हैं कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई।
آج آپ کے پاس اللہ نے ایک بہت مخلص اور اچھا آدمی بھیجا ہے. یہ اللہ کی خصوصی رحمت ہے کہ اللہ نے سردار سلیم حیدر خان صاحب جیسا شخص ہمیں دیا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس لیڈر کا عزت بھی کریں اور بھرپور انداز سے الیکشن میں ان کا ساتھ دیں. اور یہ میں تو نہیں کہہ سکتا، سارے دوستوں کو پتا ہے کہ سردار سلیم حیدر خان جو وعدہ کرتا ہے انشاءاللہ پورا کرتا ہے. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ سردار صاحب کے پاس جو بھی گیا اسے ووٹ دی نہ دی. سردار صاحب نے یہ کبھی بات نہیں کی کہ آپ نے الیکشن میں کس کا ساتھ دیا. جو سردار صاحب کے پاس پہنچ گیا سردار صاحب نے اسے عزت دی، اس کا کام کیا. اور آج تک سردار صاحب کا کردار دیکھیں، نیب نے سب لوگوں کو نوٹس جاری کی. سردار صاحب 5 سال تک وفاقی وزیر رہے، ابھی یہ 16 ماہ وزیر اعظم صاحب کے مشیر رہے. آج تک کوئی شخص ان پر کرپشن نہیں ثابت کر سکا. تو جناب ایسا ایماندار دیانتدار لیڈر روز روز نہیں ملتے. میں اپنی قوم اپنے بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ علاقے کی جو پسماندگی ہے اسے دور کرنے کے لیے سردار سلیم حیدر خان کا ساتھ دیں، پاکستان پیپل پارٹی کا ساتھ دیں. انشاءاللہ جو بھی اس کے معاملات ہیں، میں جناب سردار صاحب میرے سامنے تشریف فرمائیں، میرے بھائی ہیں، میرے لیے نہایت قابل عزت ہیں، میرے لیڈر ہیں. میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ نے سردار صاحب کو بھرپور انداز سے کامیاب کیا تو انشاءاللہ جنگ کی جو تقدیر ہے وہ بدل جائے گی. اور یہ جو موقع ہے دوستان عزیز بار بار نہیں ملتا. ایسے عظیم شخص کو اگر ہم کھو دیں گے تاریخ گواہ ہے کہ پھر ایسا کوئی شخص نہیں آئے گا ہمارے پاس. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو میری تمام بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ سردار صاحب کا ساتھ دیں، پاکستان پیپل پارٹی کا ساتھ دیں. پاکستان کی بقا کی جو جنگ ہے اس میں آپ نے حصہ لینے. تو دوسرا جناب میرے بہت ہی پیارے دل کی گہرائیوں سے پیارے بھائی بھٹی صاحب سے میری یہ گزارش ہے برادران کہ بھٹی صاحب جنگ میں مجھے یاد ہے کہ آپ کے بزرگوں نے پاکستان پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی، یہ مجھے یاد ہے. اور بہت سی عظیم ہستیاں تھیں جو اب اس دنیا میں نہیں بھی. تو بھٹی صاحب میں آپ سے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر اپیل کرتا ہوں کہ جناب آپ اپنے بزرگوں کی جماعت کو جوائن کریں اور ان کی جو محنت کی ہوئی ہے آپ کے بزرگوں کی خصوصاً تو ابھی آپ اس میں کردار ادا کریں. مجھے امید ہے کہ میرے بھائی بھٹی صاحب آج ہی اعلان کریں گے انشاءاللہ پاکستان پیپل پارٹی میں شامل ہونے کا. انہی الفاظ کے ساتھ چونکہ وقت بہت محدود ہے، بہت سے میرے بھائیوں نے اور انہوں نے بھی آپ کے سامنے آنا ہے، انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے تمام بھائیوں کا دل کیا تھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. باہر سے آئے ہوئے تمام مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. چودھری مختار صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ان کی پاکستان پیپل پارٹی میں شمولیت نیک شگون ثابت ہوگا اور انشاءاللہ جنگ کی تقدیر بدلے گی. بہت بہت مہربانی، شکریہ. جفا کے تیغ سے گلتن وفا شعاروں کی، جفا کے تیغ سے گلتن وفا شعاروں کی، کٹی ہے بس سر میدان مگر جھکی تو نہیں. اب میں گزارش کروں گا جناب آصف یاد خان صاحب سے جو کال سے تشریف لائے ہیں، صدر کسان ونگ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع اٹک، کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب آصف یاد خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ دل ہی کیا جو اس دفعہ سلیم حیدر کی MNA بننے کی دعا نہ کرے، اس دفعہ سلیم حیدر اگر اسمبلی سے رہ جائے خدا نہ کرے. سٹیج پہ بیٹھے ہوئے قیدین اور جنگ کے غیور عوام، آج آپ کے سامنے مجھے پہلی دفعہ خطاب کرنے کا موقع ملا. میں
یونین کونسل کھنڈا کا سے تعلق رکھنے والا ہوں. تقریر پہ اگر لگ جاؤں وقت بہت کم ہے، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں. آج یہ جو جوان سردار سلیم حیدر خان آپ کے سامنے آ گیا ہے، آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اس نے اپنا فتح جنگ اور حسن ابدال کا حلقہ چھوڑ کے آپ کے جنڈ اور پنی گھے پہ الیکشن لڑنے کا ارادہ کیا ہے. یہ جو سردار سلیم حیدر خان ہے، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، ابھی بھی میڈیا بیٹھی ہوئی ہے، میجر کے 10 سالہ دور میں حالانکہ فل اقتدار میجر کے پاس تھا، فل وسائل میجر کے پاس تھے، لیکن اس نے، میں ابھی بھی کہتا ہوں چیلنج ہے، کوئی بندہ ہمارے سامنے وہ پیپر نکال کے لے آئے، سردار سلیم حیدر خان نے فتح جنگ اور حسن ابدال میں چور قوم کو کیسے دی ہے، اور میجر صاحب نے اپنے 10 سال اقتدار میں صرف 32 قوم کو کیسے دی ہے. اور دوسرا یہ کہ میجر طاہر صادق نے تو آپ کو پھٹو لگا رکھا، سیٹ جیت کے آپ کی ووٹ لے کے اس نے آپ کے کاموں کی خاطر آپ کو اس بے یار مددگار چھوڑ کے، اللہ کے عمران خان اس پہ اسی بات میں مخالف ہوا، بلکہ اس نے آپ کو بے یار مددگار نہیں چھوڑا، اس نے پورے ضلع اٹک کو بے یار مددگار چھوڑا. آج اگر وہ عمران خان کی بات مان جاتا، حلقہ 49 اپنے پاس رکھا، تو وہ منسٹر ہوتا اور یہ لاٹھی پورے اٹک کے کام ہوتے. میں کہتا ہوں آج وہ چھپا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں وہ سامنے ہے، اگر وہ سامنے ہوتا اس کا سر ہوتا آپ لوگوں کی جوتی ہوتے، لیکن وہ بڑا، میں کہتا ہوں وہ مقدر والا ایک اوپر نکل نہیں سکتا. چھوڑے اس کو بات کو، اس کا تو بھی ہمارا مقابلہ رہا ہی نہیں. مقابلہ ہمارا اس کے ساتھ آگے ہے جو جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا ٹکٹ پکا ہے یا نہیں ہے. آپ سہیل کو پکڑ لیں، ٹونی شاہ کو پکڑ لیں، خدا کی قسم ان دونوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ ایم این اے اور ایم پی اے کا ٹکٹ ملتا ہے. اس کو دیکھ لیں کھلنے والے کو، اس کو بھی نہیں پتا کہ میرا ٹکٹ کنفرم ہے. کیوں جاتے ہو ان کے پاس؟ وہ جن کی عوام اس بندے کے پاس جاؤ جس کے پاس ٹکٹ ہر وقت اس کے پاس ہے. اور میں جہاں میرا ڈیرا ہے یونین کونسل کھنڈا، میرے سے 15 منٹ کے فاصلے میں جمشید خان ہے، میرے سے 20 منٹ کے فاصلے میں اعتبار خان ہے، 5 منٹ کے فاصلے میں بہادر خان ہے، لیکن وہ جڑے ہونا بھی میں ٹرونال بنیا ٹائم زیادہ نہیں لیتا. تقریریں کرنا ہم جانتے ہیں، تقریروں سے کام نہیں ہوتا. وہ 50 لاکھ گھر، وہ 50 لاکھ نوکریاں، وہ 1 کروڑ گھر، وہ 45 روپے لیٹر پیٹرول، وزیر اعظم کو یونیورسٹی بنانا، اس کا تک کھاتا ہی کھول ہو گیا ہے. آپ اس کو دیکھو جس کو لانچ کر کے دیا جا رہا ہے. دیکھو جہاز دبئی سے اڑا، جہاز گوگل پہ آیا، جہاز اسلام آباد اترا، امیگریشن کا عملہ کمپیوٹر لے کے پاس آ گیا، وہاں سے جج عدالتیں پہنچ گئی، وہاں سے جہاز اڑا، جہاز لاہور اترا، وہی جہانگیر ترین کا ہیلی کاپٹر اس کو لے کے پنڈال میں لے کے گیا. ہمیں لیول فیلڈ پلینگ چاہیے، ہمیں یہ بات منظور نہیں ہے. 8 فروری کو آپ لوگ بتا دیں، ہمیں یہ جو امپورٹڈ آتے ہیں، یہ جو بار بار اسٹیبلشمنٹ لاتی ہے، ہمیں منظور نہیں ہے. ہمیں وہ بندے چاہیے جو ادھر موجود ہو، جن کا مرنا جینا یہاں پر ہو. انہیں تقریب نوجوان کسی بھی پارٹی کا انتہائی قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ خوش قسمتی رہی ہے کہ اسے ہر دور میں دلیر، نڈر اور پرجوش نوجوان میسر رہے ہیں. اب آپ کے سامنے میں ایک ایسے نوجوان کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں جس نے میدان سیاست میں جب قدم رکھنے کا فیصلہ کیا تو اس کا پہلا انتخاب پاکستان پیپلز پارٹی تھا.
इस 2 साल की मुख्तसर मुद्दत में इस नौजवान ने तहसील जंड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक मजबूत पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया है। इस निडर नौजवान में बेशुमार सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये किसी भी बड़े से बड़े मसले पर डट जाता है। बिजली के बिलों का मामला हो या मिठियाल बैंक स्कैंडल या किसी गरीब के साथ कोई ज्यादती हो, गर्ज कोई भी मसला हो, ये नौजवान मुझे सबसे आगे नजर आता है। मेरी मुराद है मारूफ वकील सरदार सफ्तर खान एडवोकेट, और ये शेर मैं उनके नाम कर रहा हूँ। दुश्मन हो कोई दोस्त हो परखा नहीं करते, दुश्मन हो कोई दोस्त हो परखा नहीं करते, हम खाक नशी ज़ल्फ का सौदा नहीं करते। लफ्ज़ जो कह दे वही लफ्ज़ है आखिर, लफ्ज़ जो कह दे वही लफ्ज़ है आखिर, कट जाए ज़बान बात को बदला नहीं करते। आप सब की पुरजोर तालियों में जनाब सरदार सफ्तर खान एडवोकेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। तमाम हज़रात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की दावत पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। हमारे मौजूद मेहमान सरदार श्री मैदर खान साहब, जो हमारे मेज़बान जनाब वज़ीर बेग साहब, जनाब चौधरी मुख्तार साहब की दावत पे यहाँ पे तशरीफ लाए। सरदार साहब आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब कह रहे थे कि मैंने 2001 में इलेक्शन लड़ा। चौधरी साहब मैं आपको 23 साल बाद चौधरी मुख्तार से खुद मुख्तार होने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। चौधरी साहब खुद मुख्तार न हुए, सिर्फ आज से 2-2.5 साल पहले की बात है। मैं एक अकेला कहीं न कहीं पे तकरीर करता था, फिर अल्लाह ने एक करम किया, हमारे साथ बहुत से फूल आज नहीं है। लाला खान जमान साहब कुंडा से, मलिक मुनीर साहब उनके भाई फोत हो गए, वो आज तशरीफ न ला सके यहाँ से माड़ी जलवाल से। बहुत से ऐसे दोस्त जो उन्होंने सर धड़ की बाजी लगाई, और आज पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आबोताब के साथ, लोग हम पे हंसा करते थे, मैं आज उनको पैगाम दे रहा हूँ, देखो पीपल्स पार्टी का तहसील चंड के अंदर आपके ऊपर सीख चुके हैं हम। चौधरी मुख्तार साहब खुद मुख्तार होने के बाद मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने जो वक्त जाया किया उस पे आपने किया, उस पे आपको एक बात कहता हूँ कि किसी नीच दे सिर ते सांगिया दी पग रखन दा फायदा ही कोई नहीं। किसी नीच दे सिर ते सांगिया दी पग रखन दा फायदा ही कोई नहीं। एहसास दी नकली मुंदरी विच नग रखन दा फायदा ही कोई नहीं। ते बंदे झल्लन सफ्तर पानी विच अग रखन दा फायदा ही कोई नहीं। ते पिंड नसरिया नाल जुतींदे अग रखन दा फायदा ही कोई नहीं। आज का हमारा ये जो जलसा है, ये याद रखिए, रवायती तकरीरों से हटके मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। 20-25 साल जो हमने जवानी में 20-25 साल देखे, मैंने पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में न पाया, हम कैश न करवा सके, लेकिन यहाँ अस्पताल से लेके तराप वाले पुल तक, अस्पताल से लेके तराप वाले पुल तक इंजरिया गिरती दखनेर वालों को हमने सिर्फ रोड नहीं दिया, बल्कि ये पुल भी हमने दिया है। हम तो यहाँ पे कोई चीज कैश न करा सके। और वो लोग जो डिस्ट्रिक्ट अटक पे हुक्मरानी करते रहे, वो लोग जिन्होंने 20-25 साल हुकूमतें की, याद रखिए डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के दौर में वो लोग जो वजीर आजम यहाँ पे तस्लीम किए जाते थे, पूरी तहसील जंड की ये बदकिस्मती है। हमने नारों पे सफर किया, हमने आज सफर किया तो 20-25 साल ऐसी जालत में गुजारे, अपने बच्चों को एक यूनिवर्सिटी न दे सके, अपने बच्चों को हम कोई कॉलेज न दे सके, एक तहसील जंड में ढंग का अस्पताल न दे सके। 2 साल हुए सरदार श्री मैदर खान साहब को इस हल्के में पांव डालेंगे। आज फतेह जंग से निकलो, वहां पे हैदर पिंड सुल्तानी खड़े होकर देखो, वहां पे हैदर जंड में आके देखो, जहां पे हैदर मखट चले जाओ, वहां पे देखो, वहां पे हैदर 56 देहातों को गैस दे के 5 साल के अंदर न सिर्फ अपना वफा की पीपल्स पार्टी के साथ, बल्कि अपना नाम उन लोगों में रखा जो काम करना जानते हैं, जो वफा करना जानते हैं, और अपने
अपने इलाके के कामों के लिए। ये याद रखिए, कभी भी लोटे आपके काम नहीं करवा सकते, कभी भी जो पार्टियां बदल के कभी इधर बैठ जाते हैं, अभी कहते हैं शेर आया लाहौर, शेर आके होता है, कभी उसको एमपीएम से मिलाते हैं, कभी कहीं। मैं आपको दावे के साथ एक बात कह रहा हूँ, जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये बाहर निकल के सबको सुनाइएगा कि सफदर ने ये बात की है, ये गलत तो नहीं है। ये जिसको शेर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कहते हैं मुकाबला हमसे होगा, सुने, इंसानों के हाथ होते हैं, पंजे नहीं होते। इंसानों के हाथ होते हैं, पंजे नहीं होते। शेरों के बाल होते हैं, गंजे नहीं होते। ये याद रखिए, ये शेर नहीं है। ये माई जो अभी लाहौर उतरी है, ये 3 दफा तलाक हुई है, फिर लाला लेके के उतर गई, फिर तलाक हुई, फिर लाला लेके वापस गई, फिर तलाक हुई, फिर वापस हुई। ये हमसे मुकाबले की बात करते हैं। चंद वालों, आप एक बात याद रखना, अपने जमीर का सौदा मत करना। इस दफा रवायती अंदाज में हमें लूट जाने वालों को घेरा, उनके गिर तंग करना। इंशाल्लाह हम आपसे ऐड करते हैं आपके हकूक के लिए। ये तो कहते हैं ना कि बिजली बिलों पे हमने बड़ा एहसान किया, हमने जी पंजाब बैंक पे बोल के बड़ा एहसान किया। हमारी लाज रखना आपका काम है। इंशाल्लाह रात 12 बजे आपने बात की, आप अपनी जान लुटाना आपके लिए हमारा काम है। और ये याद रखे, सरदार श्री मैदर खान साहब अगर काम नहीं करते, पीपल्स पार्टी इख्तियार में आती है। मैंने अपने गांव कलपुर से एक बात हुई, मैंने कहा एक 10 फुट का बोर्ड लगा दे। अगर पीपल्स पार्टी इख्तियार में आ जाती है, सरदार श्री मैदर खान साहब जीते या हारे, एक 10 फुट का बोर्ड लगा के उस पर काम लिख दें। अगर हम इख्तियार में आके आपके काम नहीं करते, अगले हमें 5 साल बाद आप अंदर गाँव में दाखिल भी ना होने दे वोट लेने के लिए। इंशाल्लाह अगर हम दफा करते हैं तो हमें पता है, हमें उम्मीद भी है कि इख्तियार में आए तो काम होंगे। याद रखिए, आप लोगों ने भी एक याद रखना है, बड़ा वक्त गुजार दिया, यहाँ पे बुजुर्ग बैठे, उम्रें आपकी गुजर गई हैं। पाकिस्तान 70-80 साल हो गए बने हुए। क्या हम कमजोर हैं इस्लामाबाद वालों से? क्या हम जिस्मानी तौर पे किसी चीज की हमारे पास कमी नहीं है? हमारे पास यहाँ पे गैस भी है, यहाँ पे हमारे पास अफरादी कुव्वत भी है, हमारे जवान ज्यादा ताकतवर हैं, हमारी वोट उनसे ज्यादा है। ये अलग बात है, कभी चौधरी परवेज लाई की शक्ल में हमें लूट लेते हैं, कभी शौकत अजीज की शक्ल में लूट लेते हैं, और फिर 4-6 लाख पे हमारे चेयरमैन बिक जाते हैं, हमारे कौंसलर बिक जाते हैं। वो फिर नज़िला नाज़िम से काम की तवक्को रखो कि वो करता है, जो 4-6 लाख में वोट लेता है उसने क्या काम करना है? वो पहले दिन कह देता मियाँ आपने ले लिए पैसे जो आपका हक था। याद रखा है, आपने एक बात याद रखनी है, इस दफा जो फरवरी का इलेक्शन है, ये पिछले इलेक्शन से अलग हो। सारी जिंदगी हम जुतियां उठाते रहे, कभी किसी की जुतियां उठाई, कभी किसी की जुतियां उठाई, अपना कोई काम न किया, अपने बच्चों का काम न किया। जहाँ पे कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, अस्पताल नहीं, यहाँ से निकल के डिस्ट्रिक्ट अटक 2 शक्लों में तकसीम हो गया। आप दवाई लेने जाते हैं, अटक जाते हैं, अस्पताल में चेक करवाने जाते हैं, अटक जाते हैं। वो हमसे ज्यादा खूबसूरत है, आप हम वोट हम देते हैं, 70-70 हजार सीट से हम जितवाते हैं, फिर हमें केक मार के कहते हैं रखना अटक वाला हल्का है। इस दफा मैं कहता हूँ वो आना इधर, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के जाले न सिर्फ आपका घिराव करेंगे, बल्कि इलेक्शन वाले दिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको इंशाल्लाह मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। आप लोग भी वफा के पैकर, वफा की आदि, वफा करोगे, वफा करेंगे। 8 जो तारीख फरवरी की 8 तारीख है, जब इलेक्शन हो, आपने पैगाम देना है कि हमारी शर्तें वफा यही है, वफा करोगे, वफा करेंगे, जफा करोगे, जफा करेंगे, करम करोगे, करम करेंगे, सितम करोगे, सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। ये बातें मुखालिफ से न घबराए उकाब, तुम दिए बातें मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अब मैं दावत खिताब दूंगा जनाब मलिक गुलाम असगर साहब जो इंडिया से तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब मलिक गुलाम असगर साहब। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम जनाब सरदार श्री मैदर खान साहब, चौधरी मुख्तार साहब,
صاحب ملک جلیل صاحب صفدر خان صاحب جڑے کہ اعلان جنگ تو پہلے سر جنوبی کونسلر جو ساڑھے نالان صفدر خٹک صاحب افتخار خٹک صاحب شوکت خٹک صاحب چیئرمین عبدالقیوم خٹک صاحب اور جڑے سار دوسرے دوست مہربان صاحب نے شکریہ جی آر صاحب انتہائی انہوں نے شکریہ جس طرح صفدر خان صاحب گلا کیتیاں آصف خان صاحب گلا کیتیاں پچھے گلا تک کو نہیں بچنیاں کہ ایسی کراں جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی اس حلقے جو الیکشن لڑنے واسطے 2018 سردار سلیم حیدر خان کی قیادت اور پیر عباس کی قیادت جائی سی اور انشاءاللہ اس دوران اس حلقہ نواں سینہ واسطے مشکلات بھی آن اس مشکلات ایسا ایسا قافلہ بڑھنا گیا ہے جیڑا کہ آج چودھری صاحب فیصلہ کیتا ہے چودھری صاحب اس یقین تو دیوانے سردار صاحب اگر کوئی چیز نہ ہونی پلے تو اتنا عرصہ سا بھی ضائع نہ کیتا ہوگا تو سا مطمئن رہو تو سا اکھا بند کر کے دلیری نال کھڑے ہو جاؤ جیڑے تو ساڑے مخالف انہوں نے تبصرہ آصف خان کر چھوڑا ہے کہ نہیں پتا کہ الیکشن کیڑا لڑ سی یہ واقعہ حقیقت ہے آپ نے نہیں پتا کہ صبح کتے ہونے شامی کتے ہونے جیڑے کہنے پیپلز پارٹی کم نہیں کیتا اے تحصیل جانڈے کس بڑھائیے 1985 پاکستان پیپلز پارٹی بڑھائیے اگر کسی اور بڑھائیے تو 10 سکنے جس طرح اسپتال ہے ٹی ایچ کیو یہ کس بڑھا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے دور ایک بنیاد رکھی گئی ہے شاپنا کالج کس بڑھا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے دور ایک رکھا گیا ہے شاپنا ہسپیٹل کس بڑھا ہے کیونکہ انہوں واقعہ صحیح کہ ایسی کیش نہیں کرا سکنے یہ گل سچ ہے کیونکہ اسی جھوٹ نہ بول سکنے اسی روایتی سیاستدان نہ کیونکہ روایتی سیاستدان اتنے کھڑے ہونے کچھ اور گل سی جس میں اسٹیج تو تھلے لاسو انہوں نے کوئی اور نظر آ لیکن سردار صاحب اتنے کوئی عام غریب تو غریب تر آدمی ہے کھڑپینچ تو کھڑپینچ آدمی ہے خون ملاسی الحمدللہ اس طرح ڈیل کر سوں کہ انہوں واسطے ہر ایک بندہ اس نظر نہ لے جس طرح کھڑپینچ ہے چاہے غریب ہے اور تسا کسی بندے کو ڈرنے نہیں ضرورت نہیں ہے جڑے ان کھڑپینچ یقین کرو جس طرح انہوں نے شیر جیلی ان بھی جیلی نے ان بھی اسی تک نے جس میں لگا اکھا نہ کٹو جس میں لگا اکھا کٹ جنو ان بھی نظر نہ آنے کیونکہ انہوں نے 8-10 سال اقتدار جیسا وے کہ انہوں نے پلے شاہ کو نہیں انہوں نے پلے شاہ ہو گیا جس علاقے نے تقدیر بدل دیتی ہونے کیونکہ پی ٹی آئی نے دور ایک ضلع بڑھایا تلگانگ دو ایک مری بڑھایا ایک ملتان کو کے بڑھایا ان تینوں کینسل ہو گیا کیوں کہ قیادت ہی مخلص نہیں جس میں قیادت نہ رسائی نہیں ہے تو پھر کم کی ہو سو الحمدللہ سردار صاحب پیپلز پارٹیاں جیڑا امیدوار ہوئے چاہے میں ہوا چاہے چودھری مختار ہوئے چاہے ملک جلیل ہوئے صفدر خان ہوئے اس سے سارا محنت کرنی اس طرح کہ جس طرح اپنا الیکشن سمجھ کا ہے انہاں کمجاب کڑا ہے جس طرح نہ کیا کہ 10 فٹ نہ بورڈ لا دو 10 فٹ نہ زیادہ 2 فٹ نہ بورڈ لا دو کہ اگر کم نہ کیتے نہ اگلی دفعہ چنا وڑ سکنے جس طرح ہر چھپنے پہنے دوئی ہے انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ انہاں بھی آنے کی ضرورت نہ ہو سی اگر کم کر سن تو سا چھاتی کاٹ کے جی ہر کھلتے آ کے اس طرح کھلسا کیونکہ ان توقع رکھنے کہ اوکھا وقت ہوئے 10 نال کھلا اسی توقع رکھنا 60 تو اوکھا وقت ہوئے ان بھی اگے کھلا اس واسطے یہ غلط فہمی نہ رہو کہ تو ساڑھا ساتھ نہ دے سو سردار صاحب یقین نال میں صاحب سکنا کوئی بندہ اس گال تو مجوس نہ ہوئے انہوں نے قیادت اسی جانڈے تبدیلیاں سا تھانے کچہری نہ کلچر ختم ہو سی پرچہ لا کسی نے خلاف جھوٹی درخواست والا کام ہے بالکل ویسے بھی 50% الحمدللہ اسی یقین نہ لاکھنے کہ لوگ جڑے رابطے چلو نہ پتہ ہے ختم ہے جڑا رہ ہی گیا بالکل ہی سفایا ہو سی کیونکہ تھے منافقت تھانے کچہری نے ذریعت بانے کی کوشش کی تھی بنی ہے وہ کام انشاءاللہ ختم ہو سی بقایا اللہ سورہ سردار صاحب کر سن تسی اعتماد کرو پاکستان پیپلز پارٹیاں کامیاب کراؤ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہیا تو ساری بھرپور خدمت کر سا حاضرین ذی وقار پاکستان پیپلز پارٹی وفاداروں اور جانثاروں کی پارٹی ہے اس کی عظیم مثال ہمارے معزز مہمان خصوصی کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے جناب نے اپنی سیاست کا آغاز پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاداری سے کیا 1997 میں پہلی بار جب آزاد حیثیت سے ضلع کونسل کے الیکشن میں حصہ لیا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو سپورٹ کیا
اور پھر آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور آج 27 سال گزر جانے کے باوجود جرأت و بہادری، وفاداری اور عزم و ہمت کے ساتھ ایک مضبوط چٹان کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ پر اعتماد کرتے ہوئے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے آپ کو فتح جنگ اور سنبدال سے قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا۔ حلقے کے عوام نے آپ کو منتخب کر کے جب قومی اسمبلی میں بھیجا تو آپ نے حلقے کے عوام سے وہ وفا کی جس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ آپ نے ان 5 سالوں میں حلقے کے چمن دیہات کو گیس فراہم کی۔ اس کے علاوہ بہت سارے ترقیاتی کام بھی آپ کے کریڈٹ پر شامل ہیں۔ تحصیل جنڈ کی میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپ جیسا دلیر اور نڈر لیڈر میسر آ رہا ہے جس کے دروازے میرے اور آپ کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ اسی حلقہ سے ہمارے MNA کے امیدوار بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں ہم تحصیل جنڈ کے عوام ان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کروائیں گے۔ دعوت خطاب ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سابق وفاقی وزیر جناب سردار سلیم حیدر خان صاحب کے لیے، جو آپ کے پرجوش خیر مقدم میں تشریف لاتے ہیں، اور یہ شعر میں جناب کے نام کر رہا ہوں۔ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں۔ اپنے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرا، اپنے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرا، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ جناب سردار سلیم حیدر خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سارے بزرگوں بھائیوں دوستوں نال تہاڈا شکریہ ادا کرنا کہ آج تسی چودھری مختار صاحب اور وزیر بیگ صاحب کی دعوت تے اتنے تشریف گھن کے آئے ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آفس نے افتتاح نے سلسلے چ میں تہاڈا بہت مشکور ہاں کہ تسی اتنی تعداد سے اتنے شامل ہوئے ہو، اور سٹیج تے بیٹھے ہوئے میرے دوست، میرے بزرگ، قابل احترام پاکستان پیپلز پارٹی نے ساتھی جنہا میں سمجھنا کہ سارے نا نہ گیدہ دے کافی ٹائم چاہینا تے میرنا ویسے عموماً ہونا بھی ہی وے کہ سنگی تقریرہ کرینے تے اس سے پہلے تے ہی ہونا ہے کہ جس ٹائم میڈی واری آنی تے اذان شروع ہو رہی ہے، لیکن آج میں بڑا شکر گزار آصف خان ہوں سفتر خان ایڈوکیٹ نہ یہ کو بڑا مواد ہے توڑے نہ گل کرنے آستے، اگر انہوں پورے مواد تے گل کرنا تے یقیناً آج بھی اذان ہوئے گیا، لیکن آج میں انہیں شکریہ ادا کرنا کہ میں انہیں ٹائم دیتا، اور سارے دوست آئے تھے توڑے نہ اردو جگال کی تھی، لیکن ملک حسن صاحب پنجابی کی تھی تے ماں بھی حوصلہ ہو گیا بھئی چلو اٹک ضلع آئے تھے ان کو بھی ہونی، پشتو بھی ہونی، پنجابی بھی ہونی، اردو بھی ہونی، لیکن زیادہ پنجابی تے میں بھی توڑنا پنجابی چ گل کری اور اپنے گل کرنے کی کوشش کری۔ میں سمجھنا تسی اگر غور کرو جس طرح تے دسیا گیا کہ 2008 سے میں قومی اسمبلی نے الیکشن حسن عبدال اور فتح جنگ کو لڑیا ہوں، اس تو پہلے 2002 سے جب پرویز مشرف نہ دور رہا اور پورا ضلع اگر تساں یاد ہوئے تے مسلم لیگ کاف چے ہے، جتنے وڈے سیاستدان ہیں، جتنے تکڑے لوگ ہیں گراواں نے، ان بھی سارے مسلم لیگ کاف چے ہے، کیونکہ تو ایک ڈکٹیٹرلی حکومت ہے، سختی ہے، تھانہ چوکی پٹواری گرداور انتقامی کروائیاں جھوٹے پرچے اور بہت ساری مشکلات ہیں، اور عزت دار لوگاں اپنی عزتاں بچاونے مارے مسلم لیگ کاف نہ شامل ہونا پڑتا ہے۔ اس میں بھی 2002 سے 97 سے جس طرح ساجد علی خان صاحب کیا کہ میں ضلع کونسل نہ الیکشن لڑا اور اس ٹائم آزاد حیثیت سے لڑا، پیپلز پارٹی میں حمایت کی تھی، میں جیت گیا، 80-35 اس مخالف سے 26 ہے، یہ مسلم لیگ نو نہیں، یہ مالکان کنڈا ہے، پھر 35.5 جڑے نو 26 رہ گئے تو 26 جڑے نو 35 ہو گئے، لیکن کیونکہ میں اس میں بھی ملک لال خان صاحب اور ملک آصف صاحب نے مخالفت سے ہوتے الیکشن لڑے ہوں، میجر صاحب نے مخالفت سے لڑے ہوں تے ہوتے جتا تے میں اپنا گروپ دھڑا نہیں چھوڑا اور دوئی سائڈ تے کھڑا
تو میں دسے اتنے اچھلی چی بھی کہ آخری راتی قرآن پاک رکھ کے میں نے کو آئین کہ تو صرف ایک اپنی ووٹ دے دے تو صبح ضلع نا وائس چیئرمین بنے لیا، صرف ایک ہی ووٹر دے کہ تھوڑی ووٹر دے ضد دے کہ بہت سارے لوگ بھج گئے اور تو نے بھجا۔ تو میں انہوں اس ٹائم آکھیا کہ تسی میں نے گھر آئے ہو، قابل احترام ہو، میں تھوڑے کو اپنی وفاداری تبدیل کر کے بھیک مانگ کے ضلع وائس چیئرمین نہ بڑھنا، اللہ ماں بڑھایا تو پھر انشاءاللہ میں ضرور کر سکتا۔ اور ہمیشہ طاقتور مضبوط تکڑے ڈاڈے لوگوں نے مقابلے سے کھڑا ہو کے مزہ آنا۔ 2002 سے میں صوبائی اسمبلی نے الیکشن پہ گیپ چو لڑا اور پیپلز پارٹی نے کوئی ایم این اے بھی نہیں آئے تھے تے ماں اس صوبائی اسمبلی نے الیکشن چے 38,000 ووٹ ملا پنڈی گیپ اور الیکشن تو دوسرے دن کیونکہ میں تو سا کیا پرویز مشرف نہ دور ہے مسلم لیگ کاف نہ سختی ہے اس ٹائم انہاں ہی گوارا نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا بندہ جیڑا کوئی 10-20-30-40,000 ووٹ گھڑنے والا دوسری سائیڈ تے رہے ان چاہنے ہیں کہ سارے میجر صاحب نے زیر سایہ آویں پرویز الہی نے زیر سایہ آویں پرویز مشرف نے زیر سایہ آویں تے الیکشن تو دوئے دیہڑے مینڈے تے مینڈے 400 ساتھیاں تے دہشت گردی نہیں ایف آئی آر ہوئی اور اس پرویز الہی صاحب پھر اس پنجاب نے وزیر اعلیٰ بن گئے 6 مہینے تک ساڑھا جھگڑا رہا اور ٹل مینڈنا پٹے نے کہ تو پیپلز پارٹی چھوڑ کے مسلم لیگ کاف چے شامل ہو وہاں جیسی توڑی ایف آئی آر ختم کر دینے ہیں اسی سارے معاملے ختم کر دینے ہیں میں نہ آکھا نہیں ایف آئی آر اللہ میں نہیں ختم کی تھی تو ہو ایسی توڑے اگے جو کہ میں ایف آئی آر ختم نہ لیکن اور وقت اور ٹائم جڑا حوصلہ دیتا اور یہ گل نظر آئی کہ بندے نے اپنی جنگ جیسا ہوئے اس نے اللہ تے ایمان ہوئے اس نے نیت ٹھیک ہوئے عوام کی خدمت نہیں تے پھر کوئی بھی اسا جڑا ان سائڈ تے نہیں لا سکتا اس وقت پرویز الہی صاحب نے تمام تر کوشش کے باوجود اس پنجاب نے وزیر اعلیٰ ہے تمام تر کوشش کے باوجود ان میں جیل نہیں مل سکے اور اللہ میں نے کرم کی کہ اس مسلم لیگ کاف نے اس فرعونیت کے دور سے بھی میں اس مشکل چو باہر نکلیا اور ایک دن جیل نہ گیا پرچہ بھی ختم ہویا پھر ان دے مقابلے بھی کیتے پھر ماں بلا کے انہاں پوری کوشش بھی کی تھی دباونے نہیں لیکن دوئی سائڈ تے میں کھڑا رہا اور اس ہمت کی وجہ تو کہ جڑا میں دوئی سائڈ تے چھاتی کاٹ کے سر چاہ کے ان دے مقابلے سے کھڑا رہا پھر 2008 نے الیکشن جی میں خود 2006 جی بیٹیاں مان کے آکھیا کہ محترمہ اگر تسی مہربانی کرو تے ای جڑا قومی اسمبلی نہیں سیٹ ہے حسن عبدال اور فتح جانگنی کیونکہ انہاں مسلم لیگ کاف نے پھر ہونا پلوانا میں نے نہ بڑی زیادتی کی تھی تے میں اندھا مقابلہ کرنا چاہنا تاں جے نہیں نہ سمجھن کہ شاید وہ ڈر گیا یا چھپ گیا یا نس گیا تے ماں آج بھی یاد ہے دبئی جی بی بی ماں کہہ کہ آپ اس جو صوبائی اسمبلی ہے پنڈی گھیب والی اس میں آپ کو 38,000 ووٹ ملے آپ اس میں سے جیت جائیں گے یہ جو ہے یہ تو شوکت عزیز کا حلقہ ہے یہ تو میجر طاہر صادق کا حلقہ ہے یہاں سے آپ کیسے جیتیں گے تو میں بی بی آکھا بی بی میں ایک ورکر ہوں پولیٹیکل ورکر ہوں میں توڑے نہ آرگو نہ کر سکتا میں تو سا اتفاق کہ دبئی جی ثابت نہ کر سکنا کہ میں یہ الیکشن کن جیت سا کیونکہ ماں تو سا دس نے ہمارے میڈے پلے چھے کوئی نہیں لیکن اگر تسی میڈے تے اعتماد کرو تے انشاءاللہ یہ قومی اسمبلی نہ الیکشن جیتے وزیر اعظم پاکستان ہے شوکت عزیز میں جیت ویسا اور بی بی کچھ ٹائم تو بعد ماں دبئی تو کال کر کے انہاں کہ ٹھیک ہے اسا وقت تو پہلے کدی ٹکٹ کنفرم نہیں کیتا لیکن توڑے تے اسی تجربہ کرنے ہیں کیونکہ سیٹ اسا کدی جیتی نہیں تے وش یو گڈ لک اور گو ہیڈ تے اللہ مہربانی کی تھی
کہ 2008 میں صاحب میرے ہمارے قابل احترام ہیں، میں انہوں نے ہر جگہ گل کرنا، اور گل بھی اس وجہ تو کرنا کہ پورا ضلع چ کوئی سیاستدان نہیں جیڑا ان دے بارے چ گل کر سکے، کیونکہ ہجے بھی خوف نے کہ کدو پھر مسلم لیگ کاف نہیں گورنمنٹ نہ آویں جے اور پھر ساڈے تے ایف آئی آر نہ ہویں جے، تے اس ڈر ختم کرنے مارے میں ہر جائی ان دے خلاف گل کرنا، اور ان دے خلاف گل کرنے مارے بہت کچھ مواد بھی موجود ہے، لیکن کیونکہ ہن انہاں تے مشکل وقت ہے، ان سکرین تو غائب ہیں، تے میں ان دے خلاف کوئی گل کرنا نہ چاہنا اور نہ کرنا تے جی کچھ کیتا ہے ضلع نہ یا تہاڈی اس حلقے نہ وہ تہاڈے سامنے، میں سمجھنا اس کو بڑی اور گل کوئی نہیں کہ تکو ایک بندہ 3 سیٹیں جیت کے اور پھر جب حلقہ چھوڑنے کا ٹائم آیا تہاڈے کو نہ پوچھے بھی نہیں کہ یار تسی بھیڈا بکری ہو، تسی انسان ہو، تسی کے ہو۔ میں تو چودھری مختار صاحب اخراج تحسین پیش کرنا کہ جنہاں اپنے حلقے مارے، اپنے علاقے مارے، اپنی مٹی مارے، اپنے لوگوں مارے، انہاں الیکشن تو جس دن انہاں سیٹ چھوڑی تے انہاں فون کر کے آکھیا کہ جی آج تو تہاڈیاں تے میڈیا راواں جیڑیاں نو جدا ون، کیونکہ تساں اساں بھیڈا بکریاں سمجھا، تساں اساں ویچ چھوڑا، اس تو بعد میں توڑے نانا میں سمجھنا میری خوش قسمتی کہ ماں چودھری مختار صاحب جیسے اور ان دے دوست جیسے دوست ملے انہاں میرے تے اعتماد کیتا، میں نہ انشاءاللہ یہ یقین دینا کہ انہاں کسی ٹائم بھی مایوسی جیڑا نہ ہوسی، کیونکہ میں ایک بالکل سادے جہی گل تے سیاست پہ کرنا، بالکل سادی جی گل تے کہ میرے جڑے سنگی دوست ہیں، ایک تو میں خوش قسمت آدمی ہوں، ایمانداری نہیں گالے، میں حسن افضال گیا تے ماں اتنے مخلص سنگی ملے کہ جڑے میرے پیچھے جان دیونے مارے تیار ہیں۔ فتح جامع میں رہنے والا اتنے ماں ایسے لوگ ملے جڑے 97 ضلع کونسل چ میرے نال ٹورے نہ 2023 تک میرے نال کھڑے میں اٹک نہیں تو 3 یونین کونسلر میرے نہ آئی ہیں، آج وہ میرا حلقہ نہیں، آج بھی اگر میں ہتھوں نہ آواز ماری تو ان ہک میری کال تے کو گڑیاں بھر کے جتے میں آتی ان پوچھنے اور میرے پیچھے ان جان دیونے مارے تیار ہیں۔ میں سمجھا میں خوش قسمت آدمی ہوں، اللہ نہیں طرفوں ایو حلقہ ہے کہ جس طرح میں تساں آکھیا کہ شوکت عزیز نے حلقے جے میں منگ کے ٹکٹ دیتا، کیونکہ شاید اتنے میں ٹکٹ نہ گینی آ تو مقابلے چ دوسرا کوئی بندہ اس ٹائم کھڑا ہونے مارے تیار نہیں ہے۔ اس تہاڈے حلقے چ جنڈ اور پنڈی گیپ چ پیپلز پارٹی نے وجود ختم ہو چکا ہے، لیکن پچھلی واری میں آمنا پیا تھوڑا ٹائم آیا، 1 مہینے کا ٹائم آیا الیکشن کمپین کے دوران ہی بہت بڑا حلقہ اگر اساں نقشے تے تکو تو بندہ ہی محسوس کرنا کہ شاید ہی کوئی بلوچستان نہ حلقہ، یہ پنجاب نہ یا اٹک نہ حلقہ نہیں، بلوچستان نہ حلقہ کہ جیڑی اٹک نہ کل رقبہ اس نہ 75% رقبہ جیڑا وہ اس NA50 نے اندر ہے، اور نقشے تھی بہت بڑا ایک حلقہ، اور اساں اس پچھلے الیکشن چے 1 مہینے نے اندر مینیج کرنا میرے مارے ممکن نہیں ہے، لیکن میں ایسا چیلنج سمجھ کے اس حلقے نے اندر موجود ہوں، اور پچھلی بار ایک مشکل حلقے چے اللہ ماں کامیابی دیتی 2008 چے وہ 18 فروری گئی تے اس دفعہ یہ بھی مشکل حلقہ جتے جانڈ پنڈی گیپ چے پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہے، آج میں اس اللہ نے جتنا شکر ادا کری وہ کام ہے کہ اتنے اچھے لوگ، صاف لوگ، محبت کرنے والے لوگ، وفادار لوگ اور دلیر لوگ میرے نہ کھڑے ہوئے کہ انہاں دیکھ کے میرا حوصلہ جڑا وہ بلند ہونا، اور 2008 سے 18 فروری ہے اور اس 2023 سے 8 فروری 2008 سے 59 ہے تے ہن 50 ہے تے اسی 50 مرنے والے ہیں تے اساں پورا یقین ہے کہ یہ الیکشن اس جتنا اور جیڑی خدائی امداداں ماں سامنے نظر آنی پیان اور ماں ملنی پیان اور اللہ نے فضل و کرم نہ ہی ہلکا
سیاست جتنا. اور جس طرح میں آخیا کہ میں بالکل سادہ جہی ایک اصول تے سیاست کرنا کہ تکو میرے دوست جڑے سٹیج تے بیٹھے ہوئے میں اندے کوئی توقع کرنا کہ کل جس ٹائم الیکشن آسی اور پولنگ ڈے ہو سی یا اس تو پہلے اگر کمپین ہو سی ان میڈی کمپین چلین میڈے مارے ووٹ منگن پاکستان پیپلز پارٹی آستے جدوجہد کرن ان اپنے گرامہ تے اپنے پولنگ سٹیشن تے پولنگ کیمپ لین ان ووٹ پول کریں. اس پولنگ نے دوران ان مقابلے چے پی ٹی آئی ہوئے مسلم لیگ نون ہوئے آزاد ہوئے کوئی ہوئے اس نے سامنے ان کھڑے ہون اور ان پوری جدوجہد کرن دلوں ڈیڈوں نیتوں جوش اور جذبے نہ تے میں سمجھا اگر میں اندے دی توقع کرنا تے پھر میں دے بھی قانون لاگو ہونا کہ جس ٹائم ان دی ضرورت ہوئے ان ماں آواز مارن اس وے میں 26 نہیں راتی 2 بجے دی آواز سے کھڑا ہو کے لب ہے گا اور میں اس وے ہی نہ کی کہ تو سی ماں آواز پہ مرنے ہو توڑا ہی مسئلہ تو سا میری ضرورت ہے لیکن توڑے مقابلے چی جیڑا اس نے 1000 ووٹ ہے توڑے تا 5 ووٹ ہے میں توڑے نہ عبادہ کرنا اور میری زندگی نہ یہ اصول ہے اور یہ میری سیاست ہے اور میرا اللہ اور اللہ نے رسول نہ وعدہ کہ انشاءاللہ میں اپنے سنگیاں لوگا نہ چھڑینا ماں 1000 ووٹ کی ضرورت نہیں ماں اپنے مخلص سنگی نے 5 ووٹر کی ضرورت اور راتی 2 بجے بھی اگر ماں آواز مریسن انشاءاللہ اللہ نے حکم نہ میں اندے موئے کے کھڑا ہو سکتا اور اندی ہر چیز نہ ذمہ دار میں توڑے کو آیا جانڈ رہے اندر میں توڑی ہر گلہ نہ ذمہ دار ای میں کوئی فیلنگ سوری نہ کر سا کوئی اجرا معذرت خانہ رویہ نہ آکھ سا کہ نہیں ہی تو ہنجے تھی ہنجے نہیں جتے میری عوام میری ضرورت ہے اللہ نے حکمنا میں جدوجہد کر سا میں کوشش کر سا میں ایفرٹ کر سا کہ توڑا مسئلہ حل ہوئے کہ ماں یہ پورا یقین ہے کہ جب وہ نیت ٹھیک ہوئے تو مالک آسانیاں پیدا کرنا اور بہت ساری کامیابیاں جیڑیاں ہو دینا تے میں توڑا اس پاکستان پیپلز پارٹی اپنے دوستوں نے اپنے سنگیاں نے ہر گلہ نہ ذمہ دار ہاں میں توڑے ترقیاتی کمہ نہ ذمہ دار ہاں میں توڑے بچے نہیں نوکریاں نے ذمہ دار ہاں میں توڑے تھانے نہ ذمہ دار ہاں میں توڑی چوکی نہ ذمہ دار ہاں میں توڑی ہر ضرورت نہ ذمہ دار ہاں اگر تسا میری ضرورت توڑے کسی دوست کسی بھائی یا کوئی امریکہ چے تکلیف ہے تسا میری ضرورت ہے تو میں اس نے بھی توڑا ذمہ دار ہاں میں تسا دعا گھر اللہ نے حکمنا تکڑ نہ دینا اور اپنے دھڑا ایک رکھا 2 گھر راضی نہیں رہنے بالکل نہیں راضی رہنے جس طرح میں آکھا کہ میڈے سنگیے نے 5 ووٹر ہوں میڈے آستے 5000 دوئے پہلے کہتی 5000 ماں دی ضرورت کوئی نہیں ماں اپنے 5 ووٹر نہیں ضرورت اور اللہ نے حکمنا اس ملک چے رہنا اس مٹی چے دفن ہونا ایتھے پیدا ہوئے ہیں ساڑیاں کوئی پار جائیداد نہیں ایتھے آکھا جلیل صاحب میں دے شکریہ ادا کرنا کہ 8 تو 13 تک میں منسٹر رہا ہوں میں 8 مہینے وزیر رہا اللہ نے حکمنا میں جب کوئی کام نہیں کیتا کہ جس کی وجہ تو میڈے ضمیر تے بوجھ ہوئی اسی وجہ تو ماں ڈر کوئی نہیں جیڑی گل میڈے موہتے آنی جیڑا میڈا ضمیر ماں آواز دینا وہ میں بولنا اور میں اپنے ضمیر نے آواز تے کھڑا ہونا میں اپنا کردار اس ملک نی بہتری آستے آج ساڑھے مارے یقین کرو بہت ہی ایک پریشان کن صورت حال ہے کہ ایو ملک ہے کہ جس سے کئی شہری کمی کوئی نہیں ایو ملک ہے کہ جسا کوئی امریکہ IMF انگلینڈ UK دوئے تریے کئی کو منگنے نہیں ضرورت کوئی نہیں لیکن آج حالت ہی ہوئی پہ کہ اسی ہینڈ ٹو ماؤتھ اور ساڑھے لوگوں کو کھامنے مارے روٹی کوئی نہیں اور مہنگائی نہ بری حالت ہے اور اسی روز آج ڈیفالٹ کل ڈیفالٹ فلانے کو منگو اس نے ذمہ دار جیڑیے نے تھے وہ طاقتور کوفتان جیڑیاں توڑے تے مسلط رہیاں چاہے وہ سیاست دانن چاہے وہ بیروکریٹ بھی بھائیے گریٹ آلے یا ہوندے توتے چاہے تے رونے آلے جرنیلن چاہے تے رونے آلے سپریم کورٹ میں جج کسی ایک کا ذمہ دار بنا کے تسی دنیا بچان ہو سکتے
تے میں تواڈے نال وعدہ کرنا کہ میں قومی اسمبلی چ پہنچوں تے میں اس پاکستان واسطے اس ملک واسطے اس دی بہتری واسطے جی کچھ کردار ادا کر سکیا میں کر سو. اور میں ڈرنا نہ, میں جھجکنا نہ. میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نہ سپاہیا وہ پھانسی نے پھندے تے جھولا اس ملک نہ سودا نہیں کیتا. اللہ نے حکم نہ میں اپنا کردار اس ملک کی بہتری واسطے ادا کرے سا جتنے میں سمجھا کہ میری آواز اس انہاں طاقتور قوت انہاں طاقتور لوگوں نے سامنے اس ملک کی آواز بلند کرنی بڑی مشکل ہے. میں بڑے بڑے تکے نے تے گلا بہت تھوڑے کر کے چلے میں لیکن میں پارلیمانی پارٹی نے میٹنگ سے تکیا کہ بڑے بڑے ایم این اے منسٹر جیڑا وانج کے اپنی قیادت کی خوشامد کرنے اتنے وانج کے سچی گل نہیں کرنے. اور آج اگر ساڑے ملک کی حالت ہے تے سیاستدان اسی وجہ تو سب تو بڑے ذمہ دار ہیں کہ کسی فوجی جرنیل یا کسی سپریم کورٹ نے جا یا کسی بڑے بیروکریٹ نے سامنے سچی گل کرنا تو دور نہیں گل اپنی پارٹی قیادت جیڑی جس طرح میں نے بلاول بھٹو یا آصف علی زرداری یا کہیں نہ میاں نواز شریف ہے کہیں نہ عمران خان ہے ای ایم این اے لیول نے لوگ وزیر لیول نے لوگ وانج کے اپنی پارٹی قیادت کے سامنے سچی گل نہیں کرنے بلکہ اتنے وانج کے خوشامدہ کرنے کہ اور انہیں خوشامدہ نہیں وجہ تو آج ملک نے جڑا وہ یہ صورتحال ہے. میں تواڈے نال یہ وعدہ کرنا کہ انشاءاللہ میں اللہ ماں طاقت دیتی اللہ ماں اتنے پہنچایا تے تواڈے حقوق کا تحفظ بھی کر سا تے اس ملک مارے بھی جدوجہد کر سا کیونکہ میں جس طرح تو آخیا کہ میں تے رہنا اس مٹی تے رہنا اس مٹی چ دفن ہونا تے ماں اس ملک کی سب تو زیادہ تکلیف ہے. ان لوگ وہ طاقتور لوگ جڑے اتنے لیول تے بیٹھے ہوئے جڑے اس ملک چ آنے اپنا موسمی بٹیرا اور آ کے تے پٹاکنے بٹیرا لوکاں نہ لینے پھر اس ملک تے مشکل صورت حال آنی تے یا امریکہ لگے ہوئے یا انگلینڈ لگے ہوئے یا سعودیہ لگے ہوئے یا قطر لگے ہوئے پھر اتوں بہ کے تکنے رانے پھر جب انہیں موقع ملنا پھر آ کے تے پٹاکنا شروع کر دینے اور لوکاں خراب کرنے انہیں اس ملک کی کوئی تکلیف نہیں. انہیں اس وجہ تو کوئی تکلیف نہیں کہ خدا نہ خاصہ اس ملک تے مشکل صورت حال آئی تو ان چادر موڑے تے رکھ کے باہر لگے ہوئے سن. ان دے بچے ہن بھی باہر ہیں چاہے کوئی بھی جب تک اس ملک چ میڈ ان پاکستان بندے اگے نہ آسن ان بندے اگے نہ آسن جنہیں اس ملک چ رہنا اس مٹی چ دفن ہونا یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. تے انشاءاللہ اس مارے بھی کردار ادا کر سا اس ہلکے نہیں محرومی ہمارے میں کہیں پہ کوئی تنقید نہ کرنا کہ میں نے تو پہلے فلانا ایم این اے رہا فلانا منسٹر رہا فلانا رہا ٹھیک ہے انہیں جے کچھ کیتا تسی ساری عوام آج کل عوام باشعور ہے تساں سارا پتا کہ کیڑے بندے کس ہلکے مارے کیتا اس ضلع مارے کیتا اس جنڈ تحصیلہ مارے کیتا انہیں جے کچھ کیتا تواڈے سامنے لیکن بائی ایمانداری نہیں گالے کہ میں سمجھنا جانڈ اور پنڈی گئے اس اٹک نہیں سب تو بیک وارڈ تحصیلہ اور سب تو اگر کوئی زیادتی ہوئی دینا تحصیلہ نہ ہوئی تے میں اللہ موقع دیتا جلیل صاحب بھی تے میں نے گل کی تھی سب تو پہلے تے انشاءاللہ میں نے توڑنا وعدہ کہ انشاءاللہ اس جانڈ نے اندر میں انشاءاللہ ایک یونیورسٹی کیمپس ضرور بنے انشاءاللہ جاننے اندر اسی یونیورسٹی کیمپس پڑھا سا تاکہ ساڑھے بچے تھے پڑھ سکن انہاں شعور آوے انہاں تعلیم آوے. اور نمبر 2 جیڑا میں اپنے علاقے چ بھی آنا فتح جنگ نے اندر کہ اتنے زیادتی ہی سب تو بڑی زیادتی ہی کہ اس اٹک نے اندر تسی تکو ایئرپورٹ مارے اس زمینہ دیتیاں اٹکنے لوگوں اٹامک انرجی مارے اصل زمینہ دیتیاں اٹکنے لوگاں غازی پروتھا مارے اصل زمینہ دیتیاں اٹکنے لوگاں فوجی سیمنٹ مارے اصل زمینہ دیتیاں اٹکنے لوگاں پی ایس سی کامرہ مارے اصل زمینہ دیتیاں اٹکنے لوگاں اتنے توڑے آس پاس ہو جی ٹی سی ایل نے فیلڈہ بڑیاں پیانو تو تیل پہ نکلان اصل زمینہ دیتیاں جانڈ پینڈی گئے فتح جنگ نے لوگاں. لیکن ماں تکلیف ہے میرا تجربہ کہ ظلم نہیں آدھے کہ زمینہ
اسی دینے مکان اسی دینے اپنے قبرستان اسی چھوڑنے بڑے پروجیکٹ ہمارے اپنی بنی چھوڑنے پیو دادے نہیں قبرہ چھوڑنے لیکن جب ان پروجیکٹ بن وینے تو اتھے چپڑاسی نہیں نوکری مارے چوکیدار نہیں نوکری مارے اساں کو پوچھنے دے تیار نہیں اس مارے کوئی کراچی تو آوے سی کوئی لاہور تو آوے سی کوئی اسلام آباد تو آوے سی لیکن مقامی لوگاں اس سے جڑا نوکری نہ دیتی ویسی ماں آپ ہی تجربہ کہ ای جڑا نیو ایئرپورٹ ہے جے بھئی بڑھنا پہ ہے میں ڈیفنس نہ سٹیٹ منسٹر ہوں تو میں تقریباً 120 بچے جڑے انپڑھ ہے جنگل یونین کونسل نے انہاں اس نیو ایئرپورٹ نے اندر بھرتی کرایا انہوں تے کام کرنے ہیں جن جی ساڑی گورنمنٹ ختم ہوئی انہاں سارا کٹ دیتا گیا اس تو بعد جڑے چپراسی چوکیدار بھرتی ہوئے کوئی کتوں آ گیا لیکن جنہاں لوگاں اپنا خون دیتا جنہاں اپنی زمینہ دیتی آنا اپنے گھر دیتے انہوں نے پوچھے نہیں میں انشاءاللہ نیشنل اسمبلی جے پہنچ کے 2 بل میں اللہ نے حکمنا پیش کرنے اور انہاں منظور کرانا پورا ایفرٹ کرنا کہ جس زمین تے کوئی بھی پروجیکٹ لگے چاہے او جی ڈی سی ایل فیلڈ ہوئے چاہے فوجی سیمنٹ ہوئے چاہے اٹامک انرجی ہوئے چاہے غازی بروت ہوئے چاہے سی پیک ہوئے جس زمین تے کوئی پروجیکٹ لگے اتھے جتنیاں چھوٹیاں نوکریاں میٹرک انڈر میٹرک نہیں جتنیاں نوکریاں اس مقامی آبادی ہو دیتی ہیں اور جیڑی ٹیکنیکل نوکریاں انہاں چے بھی اس مقامی آبادی نہ 20% یا 3% کوٹا ہونا چاہیے تو میں سمجھنا جس دن ہی بل منظور ہو گیا اس دن اٹک نہیں بے روزگاری ختم ہو گیا سی کسی نوجوان میڈے کو آمنے نہیں ضرورت نہ پہنچی کہ ماں آکے کہ جی میں دا پڑھے وہ تو چھوڑ دو میڈے کو اس ملک نے نظام ہی ہوئے ساڑھا دل خون نے آنسو رونا کہ ماسٹر کیتے ہوئے پی ایچ ڈی کیتے ہوئے لوگ بیچارے آکے ڈگریاں چاہ کے آکنے ساڑھی سفارش کرو اساں کو نوکری ملتی اور میں 8 مہینے منسٹر ہوں خدا گواہ ہے میں بالکل کہیں نہیں جڑا وہ مطلب رکھتے ہاتھ نہ پہ رکھنا اور کوئی جھوٹ نہ پہ بولنا کہ ایم ایس سی لڑکا میڈے کو آیا ایف آئی اے چھے نیب قاصد نہیں بھرتی ہیں تو اس آکے صدار صاحب خدا نہ نانے اس ایف آئی اے نہیں ماں ای نیب قاصد نہیں نوکری دے دو میں سمجھنا اس شرم نہ مقام ہے میں سمجھنا جڑے تھے حکمران جڑے طاقتور طبقہ اندے مارے میں زیادہ سخت الفاظ نہ بولنا چاہنا لیکن انہاں مر بھیجنا چاہیے نا اس ملک نی جان چھوڑ دیونی چاہیے کہ جو ایم ایس سی لڑکا پہ آکھنا کہ میں آپ یہ جماعی نیب قاصد بھرتی کرا دو پیچھے کو گال میرے خیال میں مطابق بچنی کوئی نہیں اور دعا بل انشاءاللہ میں نوٹ کیتا کہ پاکستانی عوام نہ ہی زیادتی ہونی کہ جتنے کوئی گورنمنٹ ضرورت ہے ان آوین ان کے مثلا سی پہ کیے اس چے زمین آنی پہ انہاں ایکوائر کرنی تے اگر تو آڑی زمین نی قیمت 1 کروڑ روپیہ تے ان تو سا 5 لاکھ روپیہ دے سکتے میں سمجھا اس تو بڑا ظلم کوئی نہیں ایسی سعودیہ گئے ہیں خانہ کعبہ نہیں توسیع ہے میں اتے پوچھا انہاں کہ جی جنہاں لوگوں نے انہاں جائیدادہ پہ گینے ان لوگ خوش ہیں کہ اگر ان دی چیز نہیں قیمت 1 روپیہ آوے تو گورنمنٹ انہاں 3 روپے پہ دے دی جبکہ اس ملک نے اندر کروڑ روپے نہیں چاہیے نہیں قیمت 5 لاکھ روپے دینے تو اتنے بھی جڑی گورنمنٹ ضرورت ہوئے اساں 3 حصے دے کے جس طرح نیو ایئرپورٹ کے ساڑھے گراں چلے گئے اور انہیں بیچارہ اتنے پیسے نہیں دیتے گئے کہ ان کو بہتر اپنی رہائش بنا سکیں انشاءاللہ خدمت کرنی اور خدمت پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی اس ملک کی پاکستان پیپلز پارٹی اتنے رہنے والی غریب عوام نے خدمت کی تھی میں ہن بھی رائے تے آنے پہ آکھنا کہ میں ٹی وی تے تکنا تے ایمانداری نہ میں آکھنا انہاں صحافیاں تے لفافہ صحافی جڑے پیسے گن کے ٹی وی تے تبصرے کرنے انہاں بھی سب تو پہلے ٹک ٹکی بڑھنا چاہیے اور انہاں لتر مارنے چاہیے کہ جڑے لوگوں نے ذہن خراب کرنے اور ملک کا غلط امیج جڑا وہ لوگوں نے سامنے پیش کرے آخر نہیں سندھ گورنمنٹ سندھ چے پیپلز پارٹی نہیں کے کارکردگی سندھ چے پیپلز پارٹی نہیں اور کے کارکردگی ہوئے کہ اسی جڑا تے رونے پہ ہیں ساڑھے کسی میں دعوت فکر دینا کہ اس اپنا پنجاب نے اندر اس جنڈ نے اندر کسی گرائے نے اسپتال سے تسی لگے ہوئے جو اتنے نہ کوئی ڈاکٹر ہو سی نہ کوئی بندہ ہو سی لوگ ہمیں ذلیل و خوار ہونے پہ ہو سکتے کئی سکول سے چلے ہوئے جو جتے 10 ٹیچرہ نہیں ضرورت ہے اتنے 1 ٹیچر بیٹھا ہو سی
اور جیڑی حکومت اگر صحت اور تعلیم بھی نہیں دے سکنی تو پھر وہ عوام کے دے سی. اور میں دعوت دینا جیڑے کراچی چ رہنے یا جیڑے سندھ چ رہنے تساں میں دعوت دینا سندھ چ وان کے تک ہو کہ اتھے جیڑے ہسپیٹل بلاول صاحب بڑھوا دیتے ہیں ٹاپ کلاس نے ہسپیٹل اور انٹرنیشنل لیول نے ہسپیٹل جنہیں صرف 5 روپے نہیں پرچی گن کے کوئی غریب آدمی منجے اس نے دلے نہ بائی پاس فری. اور سندھ تو پہلے تو جگر نہ ٹرانسپلانٹ چائنا یا انڈیا چ ہونا ہے. آج سندھ نے سرکاری ہسپتال چ ہونا اور 5 روپے نہیں پرچی تے ہونا. اور آج گردے نہ ٹرانسپلانٹ جیڑا گردے نی تبدیلی ٹرانسپلانٹ جیڑا سندھ نے ہسپتال چ 5 روپے نہیں پرچی تے ہونا. میں گمبٹ ہسپیٹل چ مورتی تو بھیجیں فتح جنگ تو بھیجیں جہاں اپنا گردے نہ ٹرانسپلانٹ ہویا ایک جگر نہ ٹرانسپلانٹ ہویا صرف 5 روپے نہیں پرچی چ اور 1 روپے ان کا خرچہ نہیں ہوا. اور کینسر نہ جڑا علاج ہے بون میرو 82 لاکھ روپے نا علاج ہے 5 روپے نہیں پرچی جناح ہسپیٹل کراچی چ پہ ہونا. اور انہاں آخر سندھ پیپلز پارٹی کے کیتا آج تھار نے اندر کل مٹی دے جلسہ تو تکیا کہ ہزاراں لوگ ہے اور اتنے کلین سوئی کوئی پہ مقابلے چ بندہ ہی کوئی نہیں رہا. تھار وہ ہے جڑا اساں آ کے آنے بچے پری مچور مارو نے پانی کوئی نہیں فلانا اتنے جڑا واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا دنیا نہ بڑا پلانٹ اتنے لگا اور ہر گھر چ صاف پانی جڑا اتنے ملنا پیا. گھر چ لوگ آج کل پکنک منالے بہنے اتنے سی پیک جیسے ڈبل روڈ اتنے بڑے پے ان آگے سندھ پیپلز پارٹی کے کیتا. اور پیپلز پارٹی ماں ٹی وی چینل پیپلز پارٹی نے بیانیہ کے میاں نواز شریف تک سی کہ میں موٹر وے بنایا. میں کہ میاں نواز شریف موٹر وے بنایا اس تے اپنے کمیشن مارے بنایا ٹھیک ہے اسا موٹر وے نہ فائدہ اسی آخنے اچھا پروجیکٹ ہے لیکن یہ بھی تک ہونا کہ جیڑے میاں شہباز شریف تے آخنے رہن کہ جیڑا چائنا نیا کمپنیاں ڈمی طور تے بغیر پری کوالیفیکیشن نے انہاں ٹھیکے دینا رہا اور حمزہ شہباز شریف باہر وان کے انہیں کو کک بیک ہی نہ رہا. میں کہ یہ تے اس ملک نہ قانون ہی عجیب ہے نا کہ جسا محبت کرا لگن کدی پورا ملک لوٹ کے کھا ویجے تو سا مراج بڑھا کے گھنے آنے جا جس بوٹے مراجے گھن کے ساڑھے کو آ گئے میاں نواز شریف اور جب مخالف ہونے لگیں تو انہیں کہیں دبڑا ہونا نے تے اس نے 1 روپے نہیں کرپشن نہ ہوئے تے اساں اساد سینین کے جی اپنا ساڑی ایم ایل اے صاحبہ کی نام ہے شازیہ مری بھائی انہیں گھروں 192 ارب روپے نکل پیا بے نظیر سپورٹ پروگرام والے. پھر بعد چے مافیا منگیا نے پائی پیپلز پارٹی مارے آسان ہے جس تے مرضی الزام لا دو. میں انہیں کو پوچھا 192 ارب اگر نکل پیا ٹی وی تو میں انہیں کو پوچھا تے ماں ادھا سکنے ہو کہ شازیہ مری ہو 192 ارب رکھے کرتے جبکہ پاکستان نہ تھا سارے تو وڈا نوٹ 5000 نہ تے میں نے خیال نے مطابق 192 ارب بیتے ہونا تے میں نے خیال نے مطابق اس پہ ڈال تو بچ ویسی ایتھے وہ مٹنا نہیں 192 ارب تے انہوں الزامات جڑے انہوں لا دینے. میاں صاحب اگر موٹر وے بڑھایا ان دا بیانیہ ساڑھا بیانیہ ہی وے کہ پاکستان اگر غریب مارے کسی کام کیتا تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی کیتا اس ملک نے اندر انہاں موٹر وے بنایا تے تکڑے لوگاں مارے بنائے نے اپنے کمیشن مارے بنائے نے اپنے محلات مارے بنائے نے اپنی لینڈ کروزر پنجاروں تے کوٹیاں مارے بنائے نے تے ٹھیک ہے اسی بھی اس تے گڑیاں چلا گئی نے کدی 500 ٹول ہوئے نا کدی 700 تے پہنچ وے نے دینے ہیں ٹھیک ہے اڑا سفر ہوتے جلدی ہونا اسی آکھنے ہیں ٹھیک ہے پروجیکٹ لیکن غریب مارے اگر کسی کام کیتا تو پاکستان پیپلز پارٹی کیتا. ذوالفقار بھٹو جاگیردارہ کو زمینہ کھاس کے غریب مزیریں تقسیم کی تھا. ذوالفقار بھٹو غریب مزدور کارخانے تے فیکٹریاں چ حصے دار بنایا. اسی نے آخنے ذوالفقار بھٹو تے بے نظیر بھٹو چھوڑ دو تسی اپنی دسو کہ 8 تو 13 تک پاکستان پیپلز پارٹی آئی تو سکے کیتا. میں نے آکھیا 8 تو 13 تک پاکستان پیپلز پارٹی آئی تے جیڑا غریب ملازم ہے سرکاری ملازم ہے اس کی تنخواہ چ 150% اضافہ پاکستان پیپلز پارٹی
پاکستان پیپلز پارٹی 8 تو 13 آئی پنشن چے 75% اضافہ پاکستان پیپلز پارٹی کیتا پاکستان دی تاریخ چے نہیں ہویا باقی جیڑی پارٹیاں انہاں 8% تے 10% غریب مزدور دی تنخواہ وداونی پوے تے نہ موت پے وینی ان ایم این اے نے 2-2 4-4 5-5 لاکھ ودانے سیکٹری لیول نے لوگوں نے 5-5 7-7 لاکھ ودانے اپنے وزیرانی اور وزیر اعظم نہیں اور صدر نہیں تنخواہ لکھا چے ودانے لیکن غریب مزدور نہ 8% وداونا پوے نہ موت پے وینی پاکستان پیپلز پارٹی 150% ودائی پاکستان پیپلز پارٹی غریب بوڑھے جیڑا غریب ایک چھوٹے لیول نہ ملازم ہے اس نے 75% پینشن ودائی پاکستان پیپلز پارٹی 8 تو 13 بے نظیر سپورٹ پروگرام شروع کیتا غریب بیوہ اور یتیمہ مارے جیڑا انہاں تھوڑا بہت ریلیف ملنا پہ آکے ان کم از کم اتنا کہ کوئی آٹا دال چینی تھوڑی گھن سکتا یہ غریبہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کیتا اور پاکستان پیپلز پارٹی 8 تو 13 آئے تھے او جی ڈی سی نے ملازمین بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی 12% شیئر غریب ڈرائیورہ غریب چوکیدارہ غریب چپڑاسی ہیں انہاں فیکٹریاں اور انہاں چو دیتے ہیں او جی ڈی سی چے اقبال صاحب بیٹھے ہوئے مینڈے بزرگ ملالوں ان جو ڈرائیور ریٹائر ہوئے ہارون صاحب نے بزرگ انہاں 1.5 کروڑ روپے او جی ڈی سی چو ملیا اور ان ڈرائیور ریٹائر ہوئے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تھا تے جن جی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہوئی تے اس ملک نے مسیحا جیڑے واتوں مراج بن کے آئے پہن انہوں نے گئن تے انہیں 12% شیئر ختم کر دیتا آج غریب ہونا کارخانے چو اس او جی ڈی سی ایل چو اس ایس این جی پی ایل چو اس مختلف ہونا کمپنیاں چو شیئر جیڑا ہونا ختم ہو گیا یہ سارا پاکستان پیپلز پارٹی کی تھا پاکستان پیپلز پارٹی غریب آستے ہی کی تھا اور انشاءاللہ آمنے والے ٹائم چی بھی پاکستان پیپلز پارٹی غریب طاقت دے سی غریب عزت دے سی غریب آستے جدو جہد کرے سی اسی یہ آکھنے ہیں کہ اگر کہیں نہیں خواہش ہے کہ میاں نواز شریف اس ملک نہ وزیر اعظم بنے تو پھر اسی اپنے مارے لیول پلینگ فیلڈ نہ منگنے ایسا کوئی ضرورت نہیں ایسا پتا کہ مسلم لیگ نے ایم این اے ایم پی اے اور مسلم لیگ نے لیڈرشپ جڑی نہ لیکا نہ ٹولا ان دے پلے شاہی کوئی نہیں ان غریب نہ ہاتھ گھن کے راضی نہیں ان غریب نہ فون چامنے مارے تیار نہیں اور غریباں بھی پتا جتنا مرضی اتوں ان زور بیر مارن کی نون لیگ آوے نون لیگ نہیں بخشیا جو جن نہیں نکسن ووٹ اللہ نے حکمران کیا ہن بھی میں آکھنا انہاں طاقتور گفتاں کہ جن دی خواہش ہے کہ خیر میاں صاحب کوئی تساں اجے بھی جڑا تساں سبق نہیں تساں سکھیا کہ جس طرح صفدر خان صاحب آکھیا کہ 3 واری نے طلاق یافتہ تو پتہ نہیں کو رہا ہے اندے چوں کہ ایک ملک نہ وزیر اعظم بنا پہلی گورنمنٹ سے 2 سال بعد آرمی چیف نہ اس نے لڑائی ہو گئی دوئی بار وقت بڑھا دیتا نے دوئی بار وقت آ کے اس 5 سال پورے نہیں کیتے پھر آرمی چیف نہ اس نے لڑائی ہو گئی 3 بار وقت بڑھا دیتا نے 2/3 اکثریت دیتی نے پیپلز پارٹی ہے ہمیشہ لولی لنگڑی گورنمنٹ دیتی گئی پیپلز پارٹی نے کدی ایم پی ایم نہیں محنت کی تھی کدی مسلم لیگ کاف نہیں محنت کی تھی کدی باپ پارٹی نہیں محنت کی تھی منگے تنگی نہیں گورنمنٹ بناونی کہ ان کدوں واضح اکثریت چ نہ آویں جن اور اس ملک کا ٹھیک نہ کر دیں اور اس ملک کے رہنے والے غریب لوگاں بہتر نہ کر دیں پھر اسی نہ آگو حکومت چو روک نہ سکساں تینا 2/3 اکثریت گھن کے جو 3 بار وقت آندہ نے تے 3 بار وقت آرمی چیف نائی لڑائی ہوئی میاں صاحب نہیں اسی اکسا 1 بار آرمی چیف ماڑا 2 بار ماڑا ہر بار آرمی چیف ہی ماڑا میاں صاحب ٹھیک ہیں تے جڑے ہن بھی انہاں آنا چاہنے میں انہاں ہی دسنا چاہنا کہ انہاں جڑے آنا چاہنے ہو تسی غور کر کے نو 3 نہ کہ حشر تک کے نو اور چوتھی تہاڈی باری جڑے انہاں میاں صاحب آنا چاہنے ہو اور ایک نالائق بندے ہیں تسی ساڈے تے مسلط کرنا چاہنے ہو گل تے ایویں کہ اسا جس طرح آکھیا کہ لولی لنگڑی اساں گورنمنٹ ملی لیکن آصف علی زرداری 5 سال پورے کیتے اور اگر جمہوریت نہ تسلسل لوے جمہوری گورنمنٹاں اپنا ٹائم پورا کر کے اگاں ونجن تو یقیناً پھر ملک بہترینی طرف آ سکنا کہ سیاست دانا نے احتساب تا ہر دور چ ہونا انہیں احتساب اس تو بڑا کہ ہے ہن گورنمنٹ ختم ہوئی اسی تہاڈی عدالت چ پیش ہوساں ساڈی کارکردگی ٹھیک نہیں ساڈا معیار ٹھیک نہیں
کہ اسی تہاڈی خدمت ٹھیک نہ کر سکے، اسا ملک مارے بہتر نہیں کیتا، تسی ساڈے خلاف عدم اعتماد کر سو، اسا الیکشن جو فارغ کر دے سو۔ اور ای جگہ پروسیس چل سی، سیاست دانا پتہ ہو سی کیسے اس ملک مارے بہتر کرنا، لیکن بات قسمتی نہیں گل ہے کہ 18 مہینے 2 سال 3 سال فارغ ہو کے پڑھا تے میں سردار مظہر خان صاحب مٹھیال تو آج پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہوئے، ویلکم کرنا تھوڑا چہرے بھی سکھا بہت مہربانی، میں بہت شکریہ ادا کرنا سردار مظہر خان صاحب نا تے تساں سارے بزرگاں بھائیاں دوستاں نے بھی شکریہ ادا کرنا، اور تساں ہی میں یقین کرنا کہ میں تھوڑے کو آیا اللہ نے حکمے نا، اللہ اور اللہ نے رسول اور اولاد رسول نے صدقے نا، اگر اللہ ماں طاقت دیتی تے میں تھوڑی خدمت نہیں نیت نہ آیا، مغرب نہ ٹائم ہے اذان ہونے والی، اللہ نیتا نہ مالک ہے، اسا مالک کا پتا کہ میں تھوڑے نہ منہ چ جیڑی گل پہ کرنا کیا صرف تساں بے وقوف بناونے مارے، صرف تھوڑے کو ووٹ گننے مارے پہ کرنا، یا ای جیڑی میڈی گلاں میڈی اندر نہیں گلاں اور یہ میں کرنا چاہنا کہ میں اس اللہ کی دعا ہے کہ اگر میری نیت ٹھیک ہے، اگر میں تیرمنے والے غریب لوگاں آستے دن رات جدوجہد کرنا چاہنا، اگر میں انہاں طاقت دیونا چاہنا، ان کی خدمت کرنا چاہنا، اگر اس ملک کی بہتری آستے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہنا، اور میری خواہش ہے کہ ملک دنیا تے ایک بڑے مقام تے پہنچے تو پھر وہ مالک ماں کامیابی دے گا، اور اگر میری نیت میرے الفاظ نہ ٹھیک نہیں تے اللہ اس نے ماں سزا دے تے تھوڑا شکریہ ادا کرنا اور یہ توقع کرنا کہ انشاءاللہ تو سارے آزمایا ہوا، میں پہلی بار تھوڑے کو آنا پیا، دوئی بار آنا پیا، پچھلی بار تو میں دسیا کہ 1 مہینے اور میں تو سائی بھی دعوے نہ آکھنا کہ جیڑا میرا پرانا حلقہ جنگ اپنا فتح جنگ حسن عبدال اتھے لگے ہوئے جو وانج کے پوچھو اگر اتھے رمنے والا کوئی غریب آدمی فٹ پاتھ تے بیٹھا ہوا کوئی جھٹیاں گڑنے والا، کوئی ریڑا چلاونے والا، کوئی مزدور اتھے مزدوری کرنے والا، کوئی ریڑی چے فروٹ بیچنے والا، کوئی اتھے چھوٹی دکان والا، ایک بندہ بھی تساں آکھ دے کہ ای جیڑا سلیم حیدر توڑے کو گیا یہ بندہ ٹھیک نہیں غلط ہے، ماں آ کے دس دے وے میں سیاست چھوڑ میں نے یہ دعویٰ کہ یہ نہیں کہ وہ ساری خدائی میں نے ناوے میں نے نہیں، لیکن اللہ نے حکم نہ کوئی غریب آدمی ہی نہ آکسی کی بندہ غلط ہے، چاہے وہ نون نہ ووٹر ہے، چاہے پی ٹی آئی نہ ووٹر ہے، چاہے لبیک نہ ووٹر ہے، تے انشاءاللہ اللہ موقع دیتا اس علاقے ہیں جہاں پنڈی گئے بے سیریے چیلنج سمجھ کے قبول پہ کرنے ہیں، انشاءاللہ خدمت دی سیاست کرساں، محرومیاں ختم کرنے نہیں سیاست کرساں، اپنے دوستانی عزت بحال کرنے نہیں سیاست کرساں، ان دی ضرورت چے ان دے نہ کھڑے ہو ساں، ان دے حقوق نہیں جنگ لڑساں، اپنی ذات مارے اس اسمبلی نے اندر وہاں کے کوئی شے نہ منگنے، توڑے مارے لڑساں، توڑے مارے بھڑساں، توڑے حقوق انشاءاللہ پاکستان کی اسمبلی جو گھن کے توڑی دہلیز سے تساں پروائیڈ کر سکتے۔ بہت شکریہ۔ اب میں جناب محمد حفیظ نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور دعا سے اس پروگرام کا اختتام فرمائیں۔ جناب محمد حفیظ نقشبندی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے خالق کائنات جو آج عہد و پیمان یا ہوا اللہ اس پہ سب کو ثابت قدم رکھ، اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ملک کی سب بلندی کرنے والے، عوام کی خدمت کرنے والے، اے اللہ ان کو کامیابیوں کامیابیوں سے آپ کنار فرما۔ ربنا سمعنا غفرانک ولیک المصیر انک انت التواب الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔